نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر نئی دہلی نے سالار جنگ میوزیم، جامع نظامیہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور ادارے ادبیات اردو کے تعاون سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کے مختلف نسخوں اور اسلامی آثار کی ایک نمائش کا اہتمام سالار جنگ میوزیم کے میر عباس یار جنگ ہال ویسٹرن بلاک میں اہتمام کیا۔ اس نمائش کا افتتاح وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کیا۔ اس موقع پر پروفیسر سید عین الحسن، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر و ٹی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس کے 40 فیٹ اونچے پارٹی پرچم کو لہرایا۔ اس پرچم کو وزیر سرینیواس یادو نے پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر تیار کروایا تھا۔ ریاستی وزراء سرینیواس یادو، محمد محمود علی اور رکن اسمبلی ڈی ناگندر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر کیک بھی کاٹا۔ تلنگانہ بھون میں آتش بازی کی گئی، رقص کیا گیا اور گانے بھی لگاتے ہوئے پارٹی کی یوم تاسیس کو بڑے پیمانے پر منایا گیا۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے یوم تاسیس کے سلسلے میں شہر حیدرآباد کے حسین ساگر میں ایک انوکھی بوٹ چلائی گئی۔ اس کشتی پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند و پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کے فلیکسیز کو لگایا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے چلائی گئی یہ کشتی عوام کی توجہ کی مرکز بنی ہوئی ہے۔ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پرانا پل دھوبی گھاٹ کے قریب ایک نامعلوم شخص کی نعش پائی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ مقتول کی تفصیلات ہنوز معلوم نہ ہو سکیں، البتہ ان کے پاس سے ایک کارڈ ملا جس میں ابرار عالم لکھا ہوا ہے۔ پولیس اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قبائلیوں کے لیے 10% ریزرویشن کی فراہمی کا پلینری سیشن میں اعلان کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قبائلیوں کی تنظیموں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ان احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت آج سے شروع ہونے والے پلینری سیشن میں قبائلیوں کے لیے 10% تحفظات کا اعلان کرے۔ پولیس نے آئی ایس صدن کے قریب قبائلی تنظیموں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس سے ان کی بحث و تکرار ہو گئی۔ اس گرفتاری کے موقع پر بعض قبائلی خواتین معمولی طور پر زخمی ہو گئیں۔ گولکنڈہ پولیس نے ٹائروں کے لوڈ سے لدی لاری کی چوری کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے مسروقہ لاری ٹائروں سمیت برآمد کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ 59 سالہ لاری ڈرائیور سید رحیم ساکن ندیم کالونی ٹولی چوکی نے 31 جنوری کو 246 ٹائروں کے لوڈ سے لدی لاری اپنے مکان کے سامنے کھڑی کی تھی۔ دوسرے دن لاری غائب تھی۔ انہوں نے کافی تلاش کے بعد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اس کیس میں 33 سالہ لیبر محمد فخر الدین ساکن ٹولی چوکی کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے مسروقہ لاری اور ٹائر جملہ مالیت 20 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے تھے۔ چلکول بالاجی مندر نے تمل ناڈو میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تمل ناڈو میں تنجاور کے پاس ایک مندر کی رتھ یاترا کے دوران برقی لگنے سے 3 نابالغ سمیت 11 افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ دیگر کئی جھلس گئے تھے۔ وسطی علاقے کے پولیس انسپکٹر جنرل وی بالکرشن نے کہا کہ کالی میڈو کے گاؤں میں رہنے والوں کے ذریعے تشکیل ایک شیو پرارتھنا کلب نے 7ویں دہائی کے تمل شاعر سنت شری اپر کی یاد میں رتھ یاترا نکالی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کے تنجاور میں پیش آئے واقعے پر انہیں دکھ ہوا ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں وہ مرنے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ زخمی جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وجے ریڈی کارپوریٹر خیرتآباد ڈویژن نے لیک ویو فنکشن ہال بنجارہ ہلز میں دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ اس دعوت افطار میں ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ڈی ناگندر، رکن قانون ساز کونسل پربھاکر اور پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر وجے ریڈی کے ساتھ ساتھ ڈی ناگیندر اور پربھاکر نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ ڈی آر آئی کے عہدیداروں نے تنزانیہ کے ایک باشندے کو پکڑ لیا جس نے کوکین بھرے کیپسولز کو نگل لیا تھا۔ یہ باشندہ جوہانسبرگ سے حیدرآباد براہ دبئی ایمریٹس کی فلائٹ کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ پوچھ تاچھ پر تنزانیہ کے باشندے نے بتایا کہ اس نے کوکین بھرے کیپسول نگل لیے ہیں۔ اس مسافر نے ایئرپورٹ پر 23 کیپسول نکالے جس کو طبی امداد کے لیے دواخانہ میں شریک کیا گیا۔ 5 دنوں تک اسے ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا، جس کے بعد اس مسافر نے مزید 56 کیپسولز نکالے۔ اس طرح جملہ 79 کیپسولز نکالے گئے۔ ان کیپسولز میں ٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے ممنوعہ اشیاء بھری گئی تھی۔ ان کیپسولز میں 1157 گرام وزنی کوکین کا پتہ چلا جس کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 11.57 کروڑ روپے ہے۔ اس مسافر کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی اور مجلس کے رکن اسمبلی محمد ممتاز احمد خان نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ یہ دعوت افطار روپ لال بازار شالی بنڈے میں منعقد کی گئی تھی جس کی میزبانی شالی بنڈا ڈویژن کے مجلسی کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر نے کی تھی۔ اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مجلسی رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد معظم خان نے کارپوریٹر مقتدر بابا اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ مل کر غوث نگر اور رنجن کالونی میں 4.24 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ان ترقیاتی کاموں میں آر سی سی باکس ڈرین اور وی ڈی سی سی روڈ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بہادرپورہ حلقے کو ترقی دینے کے سلسلے میں مسلسل مساعی پر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے اظہار تشکر کیا۔ آوارہ کتوں کے حملے میں ایک معصوم لڑکے کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ گولکنڈہ بڑا بازار میں پیش آیا۔ اس لڑکے کی شناخت 2 سالہ محمد انس کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ اپنے گھر کے سامنے کھیل رہے تھے کہ اچانک 8 تا 10 کتوں نے ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کی گردن اور پیروں کو نشانہ بنایا۔ ان کے ارکان خاندان نے فوری طور پر معصوم کو نیلوفر ہاسپٹل علاج کے لیے منتقل کیا جہاں محمد انس کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی گولکنڈہ پولیس وہاں پہنچی جس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے موجودہ وومنس کالج کوٹھی کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ریاست کی پہلی تلنگانہ مہیلا وشو ودیالیہ یعنی وومنس یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ حکومت نے 22 اپریل کو جی او ایم ایس 12 اس سلسلے میں جاری کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ نے اس خصوص میں کہا کہ ریاستی حکومت نے موجودہ شعبہ جات کے ساتھ ساتھ نئے کورسز کے آغاز اور موجودہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے علاوہ نئے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی منظوری کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام اثاثہ جات بشمول ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ پوسٹس کو جو عثمانیہ یونیورسٹی کے کنٹرول میں تھے ان کو عثمانیہ یونیورسٹی کے انتظامی کنٹرول سے نکالتے ہوئے مہیلا وشو ودیالیہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے اعلیٰ تعلیم کے سینئر عہدیداروں کو حکومت کے احکام کی نقول حوالے کی اور ساتھ ہی انہوں نے تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائر ایجوکیشن کے عہدیداروں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ وزراء کی قیام گاہوں کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرنے والے اے بی وی پی کے قائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اے بی وی پی کے قائدین نے فیس باز ادائیگی اسکیم کے تحت واجب الادا 3289 کروڑ روپے کی رقم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی وزراء کی قیام گاہوں کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا اور بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔
اس موقع پر پروین ریڈی سیکریٹری ریاستی ABVP نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ صدر TRS اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اپنی پارٹی کی 21ویں تاسیس کے موقع پر HICC مادھاپور میں پارٹی پرچم لہرایا اور پلینری سیشن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے اور ریاست ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ کسانوں کی فلاح بہبود اور ان کی مدد کو پارٹی نے ہمیشہ مقدم سمجھا ہے۔ حکومت دھان کے معاملے میں بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ چیف منسٹر نے مرکز پر شدید تنقید کی اور کہا کہ BJP کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے جہانگیر پوری میں ہنومان شوبھا یاترا کے موقع پر BJP نے ہی جلوسیوں میں تلوار اور چاقو تقسیم کیے تھے، نتیجتاً بھیانک فساد پھوٹ پڑا۔ TRS پارٹی نے اپنے 21 سالہ سیاسی سفر میں عوام کی خدمت کی، عوامی مسائل کو بڑی طاقت کے ساتھ اٹھایا اور ریاست ہی نہیں بلکہ قومی سیاست پر اپنا دبدبہ بنایا ہے۔ پلینری سیشن میں مختلف موضوعات پر 11 قراردادوں کی منظوری عمل میں آئی۔ پارٹی نے ریاستی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی مدبرانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ TRS قومی سطح پر BJP کا متبادل فراہم کرنے میں کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور قرارداد میں پارٹی کارکنوں سے 2023 اسمبلی اور 2024 کے پارلیمانی چناؤ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی۔ حکمران TRS کی 21ویں تاسیس کے سلسلے میں HICC کنونشن سینٹر میں ہی نہیں بلکہ پورے شہر میں زبردست گہما گہمی دیکھی گئی۔ سارا شہر گلابی پرچموں اور کٹ آؤٹ سے ڈھک چکا ہے۔ HICC کے پاس چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگائے گئے ہیں۔ ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی، کونسل اور پارلیمنٹ کے علاوہ ضلع پریشدوں کے صدور اور بلدیات کی صدور کی آوک جاوک سے پورا ماحول گرما چکا ہے۔ TRS حکومت کی کامیابیوں کو پیش کرنے کے لیے دیہی گلوکاروں اور آرٹسٹوں کو مدعو کیا گیا ہے، جو گیتوں اور رقص کے ذریعے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ضلع والی سطح پر رجسٹریشن کاؤنٹرز قائم کیے گئے تھے۔ 3000 سے زائد مندوبین کے لیے بریک فاسٹ اور لنچ کا اہتمام کیا گیا۔ صاف صفائی کا بھی معقول انتظام تھا۔ پولیس نے پورے علاقے کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اور عہدیدار خود سیکورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے۔ TRS کے MLC اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے دختر کے کویتا نے کہا کہ ان کی پارٹی قومی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ TRS کے 21ویں تاسیس کے موقع پر HICC میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو KCR جیسے لیڈروں کی شدید ضرورت ہے، جو ریاست اور ملک کو یکساں طور پر ترقی کی سمت لے جا سکتے ہیں۔ کویتا نے کہا کہ چیف منسٹر میں ایک قومی لیڈر بننے کی تمام تر خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ برسک صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تاسیس کے موقع پر بدنگا پیٹ کارپوریشن کے تمام 32 وارڈز میں پارٹی پرچم لہرایا گیا۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا ریڈی کے حلقہ انتخاب مہیشورم میں بدنگا پیٹ آتا ہے۔ میئر P نرسمہا ریڈی، کارپوریٹروں، معاون کارپوریٹروں اور صدر بدنگا پیٹ TRS R ریڈی نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ جامعہ عثمانیہ کے زیر اہتمام چلائے جانے والے ماڈل ہائی اسکول کی سالانہ تقریب میں رجسٹرار جامعہ عثمانیہ پروفیسر لکشمی نارائن نے شرکت کی اور اسکول کی کارکردگی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکول کی ترقی کے لیے 24 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ مختلف تنظیموں نے بھی کمپیوٹر لیب، لائبریری اور سائنس لیبارٹری کے لیے درکار اشیاء کا عطیہ دیا ہے۔ ماڈل اسکول کے اسپیشل آفیسر ڈاکٹر شنکر نے خیر مقدم کیا۔ TRS کے 21ویں تاسیس کے موقع پر اسمبلی حلقہ نامپلی کے مختلف مقامات پر پارٹی پرچم لہرایا گیا۔ TRS انچارج اسمبلی حلقہ نامپلی CH آنند کمار گوڑ ذکی اللہ خان کی قیادت میں پارٹی کارکنوں نے جن مقامات پر جھنڈا لہرایا ان میں خواجہ مشن چوراہا، شمع فٹ ویئر، چاچا نہرو پارک ماسرف ٹینک اور سروجنی دیوی آئس پوائنٹ چورستہ شامل ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر شدید تنقید کی اور کہا کہ 21 سال تک پارٹی کے لیے کام کرنے والے حقیقی کارکنوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ ریونت ریڈی نے HICC میں TRS کی تاسیس تقاریب کے انعقاد کو تماشا اور سیاسی حربہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے نام سے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے شخصی فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کے خاندان نے TRS پارٹی اور حکومت کو دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنایا۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے MP نے TRS کی 21ویں تاسیس کے موقع پر پارٹی کے سربراہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ سے 21 سوال کرتے ہوئے ان کے جوابات طلب کیے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چیف منسٹر نے 2014 سے اب تک
अपने कितने इंतखाबी वादों को पूरा किया है। पुलिस बंजारा ने एक मकान पर धावा करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया जो कि जुआ खेल रहे थे। गिरफ्तार शुदान के कब्जे से 61,780 रुपए की रकम भी जब्त की गई। बताया जाता है कि लड्डू कोंडला नामी शख्स कृष्णानगर में अपने घर पर यह जुआ चला रहा था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के मौजूदा दौरे तेलंगाना पर रियासती कांग्रेस के कायदीन में इख्तलाफात उभर कर आ गए हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी के 6 मई के वरंगल में होने वाले जलसे की कामयाबी और नाकामियों से मुतालिक पेशकशां शुरू हो गई हैं। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट वेंकटरामरेड्डी नलगुंडा में तैयारियों से मुतालिक होने वाले इजलास में रेवंत रेड्डी की शिरकत को गैर ज़रूरी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी के हामियों ने अपने एक अलग मनसूबा बनाते हुए चोटुप्पल में एक अलहदा इजलास मुनक़िद कर लिया। आंध्र प्रदेश की वज़ीर सियाहत के रोजा ने चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी की कामयाबी को 12 साल जद्दोजहद का नतीजा करार दिया। ताड़ेपल्लीगुडम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी को इक़्तिदार हासिल करने से कबल सिर्फ एक रुकन असम्बली की तायद हासिल थी, अब उन्हें 151 अरकान की तायद हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 224 हल्कों में कामयाबी का दावा करने वाले चंद्रबाबू नायडू की जमात तेलुगु देशम पार्टी अब 23 अरकान असम्बली तक सुकड़ कर रह गई है। रोजा ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के आबाई टाउन कुप्पम में ही बदली चुनाव में उनकी पार्टी को शिकस्त हो गई। वो और उनके जमात अब दूसरी जमातों की तायद के बगैर चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तंजावर तमिलनाडु में बरकी गिरोह के जद में आ जाने से 11 अफराद की हिलाकत पर दुख का इजहार किया है। बताया जाता है कि हिंदुओं के एक मजहबी जुलूस के दौरान ये हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, रियासतों को बदस्तूर चौकस रहना चाहिए। जहां ज़रूरत महसूस हो वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों से कहा कि वो पेट्रोल और डीजल पर अपने टैक्सों में कमी करें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर बोझ पड़ा है। मरकज़ ने गुज़श्ता साल नवंबर में अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। रियासतें भी अपने वैट में कमी करें तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,927 केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 32 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह सबसे ज़्यादा है। 32 जो नई अमवात हुई हैं उनमें 26 केरला में हुई हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में 4 अमवात हुई हैं। मिजोरम में एक शख्स के फौत हो जाने की तौसीक हुई है। तमिलनाडु में तंजावर के पास एक मंदिर के रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 3 नाबालिगों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर झुलस गए। वसती इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल वी बालकृष्णन ने कहा कि काली मेडू के गांव वालों के जरिए तश्कील एक शिव प्रार्थना क्लब ने 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री अपर की याद में रथ यात्रा का इनेकाद किया। हादसा सालाना चतुराई त्यौहार के दौरान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, तमिलनाडु के तंजावर में हादसे से गहरा दुख हुआ। दुख के इस घड़ी में मेरी ताज़ियतें सोगवार लवाहिकीन के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ख्मी लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। श्री अप्रैया थरोना वक्रासर की तस्वीर वाली रथ यात्रा को मंगल को नीम शब बड़ी तादाद में अकीदतमंद खींच रहे थे। इस दौरान करीब 12:45 बजे रथ ऊपर से जा रहे 25 से 30 फीट की बिजली का सीरियल बल्ब हाई वोल्टेज लाइन की जद में आ गया। इससे रथ में आग लग गई और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में झुलसे 13 दीगर लोगों को तंजावर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां बुध की सुबह 13 साला एक नाबालिग ने दम तोड़ दिया। एक दीगर शख्स की भी हालत नाजुक है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स के साबिक कप्तान विराट कोहली का बल्ला IPL 2022 के रवां सीज़न में खामोश है। इनके ख़राब फॉर्म का दौर जारी है और वो 9 मैचों में 16 की औसत से सिर्फ 128 रन ही बना पाए हैं। इस बीच टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि कोहली को कुछ वक्त के लिए वक्फा लेना चाहिए और IPL के मौजूदा सीज़न से हट जाना चाहिए। शास्त्री ने कहा कि विराट तवील अरसे से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और वो कप्तानी भी कर रहे थे। विराट कोहली यूँ तो IPL
میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز ہیں۔ ان کے نام 5 سنچریاں اور 42 نصف سنچریاں ہیں، لیکن موجودہ سیزن میں وہ بہت برے دور سے گزر رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی نے سیزن کے آغاز سے قبل ہی ٹیم کی کپتانی بھی چھوڑ دی تھی اور اب وہ فاف ڈو پلیسس کی قیادت میں کھیل رہے ہیں۔ اس دوران ٹیم انڈیا کے سابق ہیڈ کوچ روی شاستری نے انہیں یہ اہم تجویز دی۔